السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہے، آل آر گوئنگ گریٹ۔ تو آج پھر سے اگین میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہوں جہاں پہ ہم لوگ کچھ نیا سیکھیں گے، اور آپ کو میری جس لینگویج میں بول رہی ہوں اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا بیسیکلی اردو سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو ہے بیل آئیکن پریس کریں، مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے بیسک ٹاپک پہ۔ تو میں نے اٹس فرسٹ ٹائم جب میں اپنا اردو کا ایک جو ہے وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں جس میں ہم اردو کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ تو جی یہ جو پورا ویک ہے میں 7 days ایک سبجیکٹ چوز کروں گی، اس کے اوپر ویڈیو ڈالوں گی، پھر نیکسٹ 7 days ایک اور سبجیکٹ رکھ کے جو میرے جو بیسک 4 گولس ہیں، جو سبجیکٹس ہیں یعنی اردو، انگلش، میتھ، سائنس، یہ ساری کلیئر ہو جائیں۔ سو ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحیم۔ علم اضافے کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہم جو بیسک ٹاپک کر لیں گے بولنے کی سرگرمی یعنی ہما۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انگلش میں ہم لوگ کرتے ہیں مائی اوپینین میٹرس، نو لائک اوریو رائٹنگ کا مطلب اس میں او فار اوپینین، آر فار ریزن، ای فار ایگزامپل اینڈ او فار اوپینین ریسٹیٹڈ۔ تو اردو میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے ہما۔ ہما جو ہے وہ ایک نام بھی ہوتا ہے، اور ہما ایک رائٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم کریٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہما یہ ایک خود ہستہ لفظ ہے، سوال کے جواب میں اپنا خیال کا اظہار کرنا، یعنی جب بھی کوئی سوال مانگا جاتا ہے اس کے جو جواب دیتے ہیں اس میں ہم اپنے خیال کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی ہے فار خیال، واو فار وجہ، میم فار مثال، الف فار اختتامی خیال۔ تو اردو میں بیسیکلی ہم ایسے کرتے ہیں، ہے فار ہما، ہے فار خیال، واو فار وجہ، میم فار مثال، الف فار اختتامی خیال۔ ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی جب بھی کوئی سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم اس کو جیسے تخلیقی لکھائی ہوتی ہے ویسے بالکل ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم اپنا بیسک جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے ہما کے بنیادی حصے، ابتدائیہ یعنی ہے سے خیال، پھر متن بیچ میں ہوتا ہے جو باڈی ہوتی ہے، وجہ اور مثال، اور اختتام میں کیا ہوتا ہے الف سے اختتامی خیال۔ تو ابتدائیہ جو اسٹارٹر ہوتا ہے وہ ہے ہوتا ہے جس کا مطلب خیال ہوتا ہے۔ متن میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو وجہ آتی ہے اور ایک تو مثال آتی ہے، اور اختتامی خیال میں کیا آتا ہے الف سے جو ہوتا ہے اختتام۔ کلیئر؟ اس کے بعد ابتدائیہ یعنی اسٹارٹر۔ ابتدائیہ میں سوال کے متعلق اپنا خیال کا اظہار اچھے طریقے سے کرنا، یعنی میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا یا سمجھتی ہوں کہ میرے خیال میں، یعنی یہ کچھ جو ہم سٹارٹرز کہتے ہیں جنہیں جو شروع میں جو ہم الفاظ لگاتے ہیں یہ وہ ہیں، یعنی میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا یا سمجھتی ہوں کہ میرے خیال میں۔ تو یہ جب ہم کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بیسک سٹارٹرز ہوتے ہیں جو یہ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد متن جسے ہم وضع مثال کرتے ہیں، تو متن میں اپنے خیال کی وجہ بیان کی جاتی ہے اور بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے مثال بھی دی جاتی ہے۔ تو متن بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ وجہ ہوتی ہے۔ آپ کا مسٹ ہوتا ہے کہ آپ 3 to 4 وجہ لکھیں کہ کیوں آپ کو لگتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کے بعد اپنی بات میں وزن آنے کے لیے کوئی ایسی سٹوری بتا دیں یا چھوٹی سی 2 لائنوں کا بتائیں کسی کے بارے میں جو اس چیز سے گزرا ہوا ہے یا وہ یہ چیز کرتے ہیں اور آپ اس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے تو وہ آپ بیان کرتے ہیں۔ اس میں اختتامی خیال میں کیا ہوتا ہے؟ اختتامی خیال میں آخر میں اپنے خیال کا اظہار نئے اور پرزور الفاظ میں دوبارہ کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو ہم خیال بنایا جا سکے۔ ہمیں چاہیے کہ غرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے؟ تو آخری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 سینٹینس بناتے تاکہ جو دوسرا بندہ اگر وہ اس ٹاپک کی اگینسٹ ہے یا اس کے متعلق نہیں، مطلب کہ اس کو وہ غلط لگتا ہے تو وہ بھی اگر آپ ٹھیک کریں تو اس کو بھی وہ ٹھیک ہی لگنا شروع ہو جائے، مطلب کہ اتنی آپ ڈیٹیلز میں جائیں کہ اس کو بھی وہ ٹھیک لگنا شروع ہو جائے۔ اور اسٹارٹرز کیا ہوتے ہیں اختتامی خیال کے؟ ہمیں چاہیے کہ غرض یہ ہے کہ الغرض یہ ہے کہ، تو یہ 3 اسٹارٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے، اختتامی خیال کو اسٹارٹ کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں آگے۔
خیالات کے اظہار کے لیے یاد رکھنے کی باتیں. سب سے پہلے سوال کے متعلق سوچنا، خیالات اکٹھے کرنا. تو کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آپ نے سوال دیکھنا، اس کے نا آپ ایک ساتھ میں ایک رف رجسٹر یا ایک پیسر رکھیں، اس میں اس کے متعلق آپ کے دماغ میں جو بھی پوائنٹس آتے ہیں، اگر کہیں کہ آپ بچوں کو کھیل کھیلنا چاہیے تو کھیل، کیسے کھیل، وہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، ہمیں کیوں کھیل کھیلنے چاہیے، کیسے کھیل کھیلنے چاہیے، کہاں کھیل کھیلنے چاہیے، تو وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو سوچنی ہوتی ہیں. تو جو سوال ہے اس کے متعلق جو آپ کے خیالات ہیں وہ آپ پہلے اکٹھے کریں، ساتھ جوڑیں، پھر آپ جو ہے نا آپ ایزیلی جو ہے آسانی سے آپ لوگ وہ ایک ہما میں جو وجہ ہوتی ہے اور جو خیال ہوتا ہے اور جو اختتامی خیال ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں پہ کور ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو بھی سوال ہوتا ہے اس کے متعلق آپ نے سوچنا ہے، آپ کو اس کے متعلق جو بھی پوائنٹس ملتے ہیں آپ ان کو اکٹھے کریں اور ان پہ بیسیکلی آپ ان کو پھر نا آپ سوچیں کہ آپ کے پوائنٹس، آپ پھر ان کو جمبل جو ہوں گے ان کو ایک سیکوینس سے بنائیں، ایک ترتیب سے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپ ان کو کر دیں. سوچ کے اظہار کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کریں، یعنی آپ جو بھی کرتے ہو تو آپ کوشش کریں آپ نیو ووکیبلری یوز کریں جس میں آپ کو نئے الفاظ دیے جائیں، ٹھیک ہے، جو الفاظ ہم پہلے نہیں ہم لوگوں نے کیے ہوئے وہ الفاظ آپ کو دیے جائیں. تو ایسے الفاظ آپ نے ایسے اچھے الفاظوں کا استعمال کرنا ہے جو ہم اپنی ڈیلی روٹین یا ہم اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور جو اچھے بھی لگتے ہیں ایک پیراگراف کے اندر. تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں تو آپ اس میں اچھے الفاظ کا استعمال کریں، ایسے الفاظ کا استعمال کریں جو بہت زیادہ اس چیز جگہ میں فٹ ہو رہے ہوں. جو لفظ آپ کچھ سینٹینس اور بنانے ہوں، وہ لفظ کسی اور چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ایک دم رانگ میں چلا جائے گا. سوچ کا اظہار مثبت طریقے سے کرنا، جو بھی آپ جو بھی سوچتے ہیں، آپ جو بھی اس چیز کا جو آنسر آپ نکالتے ہیں اس کا اظہار مثبت طریقے سے کرنا، درست طریقے سے کرنا. اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ اس ٹاپک کے اگر ساتھ ہیں تو آپ اس کو ساتھ ہی رہیں گے، اس کے بارے میں کچھ درست باتیں بتائیں گے، پازیٹیو رائٹ وے میں جائیں گے. اگر آپ بیچ میں اگر وہ صحیح سوچنے ہیں اور اس کی نیگیٹو چیزیں آپ نکالنا شروع کریں جو غیر مطالبہ ہیں تو وہ اس میں کیا ہوگا، وہ آپ کی ایک نیگیٹو تھنکنگ میں چلا جائے گا، جو کہ آپ اگر اس چیز کے خلاف ہیں تب آپ کو کرنا چاہیے تو وہ جو ہے وہ رانگ ہو جائے گا، وہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے دماغ میں رکھنی ہوں گی، کیونکہ اگر آپ کو اگر آپ کوئی بھی چیز ایسی لکھتے ہیں تو اس میں آپ کو جو آپ جس ٹاپک میں ہوتے ہیں جو عنوان ہوتا ہے آپ کو اسی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتے. یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی بات جس ٹاپک یا جس چیز کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں اسی میں رہیں. اس کے اگر آپ اس کے اگینسٹ ہیں تو اس کے اگینسٹ ہی بات کریں، اس کے ساتھ ہی بات کریں، بیچ میں غیر متعلق چیزیں نہیں ڈالنی. اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والا ہم خیال بن جائے، یعنی اس کی بات مان جائے. تو اس طرح سے لکھیں. اگر آپ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، دوسرا نیگیٹو سوچ رہا ہے تو آپ ایسے پوائنٹس دیں جو دوسرے بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی اس چیز کے ساتھ ہو جائے. تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو ایسی چیزیں جو ہیں آپ کو ایسی کریٹیوٹی کلیکٹ کرنی ہوتی ہے جو دوسرا بندہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ ایسی باتیں لے کے آئیں جو دوسرا بندہ سوچتا ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، تاکہ وہ بھی کہیں ہاں یہ تو بات میں نے سوچی ہی نہیں، اور وہ بھی اس چیز کے ساتھ ہو جائے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کے ساتھ ہیں تو آپ اس چیز کے ساتھ ہی جائیں. ٹھیک ہے. کیا ہمارے لیے صبح کی سیر کرنا ضروری ہے؟ تو یہاں پہ میرے پاس ایک عنوان آیا ہے، کیا ہمارے لیے صبح کی سیر کرنا ضروری ہے؟ تو اب اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں. میرا خیال ہے کہ صبح کی سیر بہت ضروری ہے، کیونکہ اور اس کا اگر اسٹارٹر میں سمجھتی ہوں کہ صبح کی سیر کرنا ضروری ہے کیونکہ میرے خیال میں ہمیں ضرور صبح کی سیر کرنی چاہیے. کیونکہ تو یہ جو خیال ہے اس کو ہم اس 3 سب سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے خیال میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو سٹارٹر ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس سینٹینس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس چیز کے ساتھ ہیں تو میں آپ کو ایک بیسک بتاتی ہوں. خیال، میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے صبح کی سیر کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہمیں ذہنی طور پر پرجوش کر دیتی ہے، یا ہمارے پھیپھڑوں
تازہ سانس ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس کو میں سمجھتی ہوں کہ صبح کی سیر کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے پھیپھڑوں کو تازہ سانس ملتی ہے یا وہ ہمیں چاق و چوبند کر دیتا ہے۔ اور میرے خیال میں ہمیں صبح کی سیر ضرور صبح کی سیر کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے پھیپھڑوں کو تازہ سانس دیتی ہے۔ تو ایسے نا آپ کو کرنا ہے۔ وجہ ورزش کی ایک بہترین شکل ہے۔ ہڈیاں اور پیٹے مضبوط ہوتے ہیں جس سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ ان کو ملی ہے تازگی ملتی ہے، اس طرح انسان سارا دن حاش پشاش رہتا ہے، ذہنی توازن یعنی ٹینشن اور پریشانی کم ہوتی ہے جس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مزاج پر خوشگوار اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ وجہیں ہیں جو آپ دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے صبح کی سیر ضروری ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ وجہ آپ دے رہے ہیں کہ جو ورزش ہوتی ہے اس کی بہترین شکل جو ہوتی ہے صبح کی سیر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس سے ہماری ہڈیاں اور جو ہماری ساری جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں جس سے ہماری صحت بہت اچھی بڑھ جاتی ہے، تازہ ہوا ملتی ہے جس سے انسان سارا دن چاق و چوبند یا حشاش پشاش ہوش باش رہتا ہے۔ ذہنی توازن یعنی ٹینشن، آپ سب لوگوں کو ٹینشن کے بارے میں پتا ہوگا، تو وہ اور پریشانی کم ہو جاتی ہے جس سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ مثلاً کل میں نے دن کا آغاز صبح کی سیر سے کیا تو پورا دن چست رہی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے ہم سب گھر والے مل کر صبح کی سیر کرتے ہیں، اس لیے سارا دن حشاش پشاش رہتے ہیں اور صحت مند اور بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ میرا بھائی روزانہ صبح کی سیر کرتا ہے، اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ کھیلوں میں حصہ لیتا ہے۔ میرے دادا جان روزانہ صبح کی سیر کرتے ہیں، اس لیے وہ بوڑھے ہونے کے باوجود بہت صحت مند ہیں اور تو اپنے تمام کام خود کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں نے 4 لوگوں کی ایگزامپلس دی، آپ کو یہ مسٹ ہے کہ آپ اگر یہ لکھ رہے ہیں تو آپ نے 2 ایگزامپلس ضرور دینی ہے۔ اختتامی خیال، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ دیر صبح کی سیر ضرور کریں تاکہ تندرست و توازن رہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہمیں روزانہ صبح کی سیر کرنی چاہیے تاکہ سارا دن بھرپور طریقے سے گزاریں، کیونکہ صبح کی سیر سے طبیعت اور مزاج پر اچھا اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں صبح کی سیر روزانہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ خیال اب دیکھ لیں آپ لوگ کیسے میں لکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے صبح کی سیر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ورزش کی بہترین شکل ہے، اس سے ہڈیاں اور پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں جس سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ ہم سب گھر والے مل کر صبح کی سیر کرتے ہیں، اس لیے سارا دن حشاش پشاش رہ کر صحت مند اور بھرپور زندگی گزارتے رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ صبح کی سیر سے طبیعت اور مزاج پر اچھا اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں صبح کی سیر ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا خیال، وجہ، مثال، اختتامی خیال سے میں نے سب کچھ یوز کیا۔ اب میرے پاس آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اس ٹاپک پر ہوما لکھنی ہے۔ کیا ہمارے لیے دستی کتابوں کے علاوہ اخبار، بچوں کے رسالے اور کہانیاں پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس ٹاپک پہ آپ نے لکھ کے لانی ہے، آپ نے ہوما لکھنی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کل کے اردو کے لیکچر میں ہم لوگ کچھ نیا سیکھیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔